تو وہ ٹرینر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ سارے ٹرینر نہیں ہوتے بھائی جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہے، وہ آپ کو جو ہے نا ہاتھ بار بار لگا رہا ہوتا ہے، اب آپ یوں کرو. یہ جو ہومو سیکچولیٹی کے عادی ہوتے ہیں نا، جن کو ہم جو کہتے ہیں وہ ممبر پہ نہیں کہہ سکتا، ابے ان کے لیے ایک مخصوص لفظ ہے نا، اب وہ ممبر پہ مناسب نہیں ہے نا، وہ ہوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ بہت طریقوں سے اپنی ٹھڑک پوری کرتے ہیں. یہ عید کے موقع پہ آپ سے چپک کے گلے ملیں گے، آپ سمجھ رہے ہو کہ اس کو زیادہ عید کا مزہ آ رہا ہے، اس نے روزے زیادہ اچھے رکھے ہیں، یہ چھوڑے گا ہی نہیں آپ کو، آپ سمجھ رہے ہو بہت اچھے ہیں. اور پھر یہ جب ٹریننگ آپ کو کروائیں گے جم میں تو بلا وجہ آپ کی باڈی پہ ہاتھ لگا رہا ہوگا. ابے تو دور سے کھڑے ہو کے بتا دے یار تو ہاتھ کیوں لگا رہا ہے، نم مت لگانے تو ہاتھ. سمجھ رہے ہو ہاتھ کا مذاق کیا ہے، غلط ہے، دور رہو یار، وہیں سے بتا دو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کیا کرنا ہے. سوئمنگ پول میں اس طرح کے ٹھرکی ہوتے ہیں، گھس جاتے ہیں وہاں، آپ کو سوئمنگ سکھانا شروع کر دیں گے. تو مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں، آ کے نماز میں چپک کے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے پاؤں کے ساتھ اپنا پاؤں، بچوں کے ساتھ نا اپنا پاؤں ملانا شروع کر دیتے ہیں. ان کو تھوڑی سی لیڈ چاہیے بس، کہیں سے بھی ان کی ٹھڑک پوری ہو رہی ہو نا، پوری ٹھڑک نہ ہو، کہیں جہاں سے بھی مل رہی ہو، ہاتھ ملائیں گے چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ یوں یوں دباتے رہیں گے. یہ سارے ٹھڑکیوں کی مختلف قسم کی کیا ہیں علامتیں. میں نہیں کہہ رہا جو ہاتھ ملا رہا ہے زور سے تو آپ اس کو بدگمان ہونا شروع ہو جائیں، لیکن میں بتاتا ہوں کہ یہ لوگ یہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنی بھی، جو بچے ہیں وہ اپنی بھی حفاظت کریں، اور ماں باپ بچوں کی حفاظت کریں، بڑوں کے ساتھ ان کو بیٹھنے نہ دیں، اپنے رشتہ داروں میں بھی نہ بیٹھنے دیں ان کو. آج کل تو یہ چچا مچا میں بھی بہت کچھ ہونے لگا ہے، حالانکہ محرم رشتے ہیں، چچا کا رشتہ بڑا مقدس ہے، بدگمان نہ ہو جائیں. لیکن اگر آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو کیونکہ لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں فحش اور حرام کاریاں دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ، پھر ان کی ٹھڑک بہت اوپر پہنچی ہوئی ہوتی ہے. پھر بھتیجی بانجی اور اس طرح کی چیزوں میں ہزاروں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک آدھ ایسے ہوتے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں. تو ان ایک آدھ کی خرابی کی وجہ سے وہ 999 سے بھی احتیاط بولو کرنی پڑتی. ہمارے گھروں میں اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ریزرو رہتے ہیں. ہماری بھانجی آتی ہیں، ہم سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بس ایسا نہیں یوں کر کے گلے مل رہے ہیں. حالانکہ ہماری بچیاں ہیں، بچیوں کی طرح ہیں، بیٹیوں کی طرح ہیں الحمدللہ، لیکن ماحول ہم نے ایسا بنایا بھائی یہ والا مذاق ہے ہی نہیں ٹھیک. سر پہ ہاتھ رکھو، بہو کے ہاتھ سر پہ رکھو، بیٹی کے ہاتھ بولو سر پہ ہاتھ، اور بہنوں کے سر پہ ہاتھ. ساس ہے اس سے سر پہ ہاتھ رکھوا لو، بس ساس سے اس سے زیادہ فری ہونے کی کوشش بولو نا. عید ہو گئی بھائی، سر پہ ہاتھ رکھ، چپک چپک کے مل رہے ہیں، ساسوں سے گلے مل رہے ہیں، بہوؤں سے گلے مل رہے ہیں. ایک آدمی نے بتایا میرا ابا میری بیگم سے ملتا ہے تو چھوڑتا ہی نہیں ہے. ہاں وہ پڑھے لکھے ابا تھے، کہہ رہے مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے، ابا بس کرو یار. کہہ رہے ہیں بیگم میری ہے، ابا کی بیٹیوں کی طرح ہے وہ، لیکن ٹھڑک ہے ابا میں. تو یہ غلط سوسائٹی غلط رخ پہ جا رہی ہے نا. میں پھر کہہ دوں ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے، زیادہ تر ایسا نہیں ہے الحمدللہ. سسر باپ ہی ہوتا ہے، باپ جیسا ہی سمجھنا چاہیے اس کو. لیکن کچھ ٹھڑکیوں کی وجہ سے 1000 میں ایک ٹھڑکی ہے تو احتیاط اس ایک سے نہیں ہوگی، اس کمبخت کی وجہ سے 999 سے کیا ہوگی، احتیاط ہوگی. تو سسر بہو کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، بس حج کر کے آ رہے ہیں تو ملنے کے لیے جھپیاں پاپ آ کے گلے ملنا ضروری. گلے ملو اپنی جیسے داڑھی والے کے ساتھ جس سے بدبو آ رہی ہو، آپ کو بغلیں سے اسمیل آ رہی ہو، اس سے گلے ملو آپ، ٹھیک ہے. آدمی ہو کھردرا اس سے گلے ملو، تو ہم نے منع نہیں کیا اس سے آپ گلے ملو، 100 دفعہ گلے ملو. لیکن آپ کو گلے ملنے کے لیے آپ کو وہی پپو سا ایک لڑکا نظر آ رہا ہے گلے ملنے کے لیے، اس کو تلاش کر رہے ہیں، عید آ رہی ہے تو گلے ملنے ہیں اس سے میں نے. اور پھر وہ بہوؤں سے مسافے کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ تو مزیدار بات نہیں ہے. ریزرو سالیاں والیاں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی سالی آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کو آرام سے سمجھا دو، میرے سامنے نہ آیا کرو، ہم خاندانی لوگ ہیں جو ہے نا، ہمارے یہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. پھر بھی آئے تو وہ گناہگار ہوگی، آپ کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن فری نہ ہو پھر اس سے. دیکھو انسان خدا کے لیے، مرد جو ہے نا، مرد کی شرافت صرف ایک چیز سے ہی پتہ چلتی ہے کہ ٹھڑکی کتنا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اپنی بیوی کے علاوہ کہیں اور اس کی نگاہیں نہیں جائیں. اگر یہ ہے تو اس کا مطلب نیک آدمی ہے، یہ نہیں ہے تو بھائی جو مرضی کر لو، تم کیا ہو، تم کردار کے برے ہو، سمجھتے ہو. تو تبھی ہم زیادہ شادیوں کا کہتے ہیں تاکہ حلال کی طرف اتنا چلے جاؤ نا، یہ گندگی کی طرف تمہیں جانے کی نوبت نہ آئے. جب حلال کی طرف چلا جاتا ہے انسان کو ان چیزوں کی طرف ویسے ہی رغبت نہیں رہتی. ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا عذاب یہ بھی ہے کہ حلال میں پابندی ہیں تو پھر جا کے ٹھڑکی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور دیکھو کیا کچھ ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں پھر ان بچوں کو تاکہ جرم چھپ جائے. تو بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات، اور پھر اور جو گھروں کے اندر جو گند پھیلنا شروع ہو گیا، یہ سب حلال پہ پابندی لگانے کے نتائج. حرام پھیلایا جا رہا ہے، حلال پہ کیا ہے، پابندیاں ہیں. صحابہ کرام میں یہ چیزیں تھی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. یعنی اس طرح محرم رشتوں سے، زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، اسلام لانے کے بعد تو ویسے ہی زمانے جاہلیت میں بھی نہیں تھی یہ جرائم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں آئے ہیں نا، تو عربوں میں ہومو سیکچولیٹی سے کوئی واقف نہیں تھا کہ لڑکا بھی لڑکے سے بدکاری کر سکتا ہے، اور سسر بہو کے ساتھ بھی معاذ اللہ کوئی ناجائز تعلق ہو سکتا ہے، بیٹی کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے. وہ عرب جانتے نہیں تھے ان چیزوں کو کہ بہوؤں پہ بھی کسی کا دل آ سکتا ہے. حالانکہ کافر تھے، مگر یہ برائیاں ان میں ہینڈ پریکٹس بھی نہیں ملتی ہمیں کہ عربوں میں یہ چیز ہو. وجہ کیا ہے، کافر تھے لیکن بالغ ہوتے ہی شادی ہو جاتی تھی ان کی، پھر زیادہ شادیاں کرتے تھے.
تو ٹھرکی ہونے کا اسلام یا غیر اسلام سے تعلق نہیں ہے. ٹھرکی ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کی لائف نیچرل ہے یا نیچرل نہیں ہے. آپ وقت پہ شادی کرتے ہو, زیادہ شادیاں کرتے ہو یا نہیں کرتے تو فطرت سے لڑ رہے ہو, مسلمان ہو کے بھی برباد ہو جاؤ گے. اور اگر وقت پہ شادی کر لیتے ہو اور زیادہ بیویاں رکھتے ہو تو کافر ہو کے بھی نہیں برباد ہو گئے. اس معاملے میں سمجھتے نہیں ہیں بات کو, تو اس لیے حلال کو پروموٹ کرو یار.